وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑھائی، کبریائی، تکبیرات، تحمیدات، تسبیحات اور تحلیلات اللہ جل جلالہ کی ذات بابرکات کے لیے ہیں. ان گنت لا تعداد، بے شمار اور بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے کہ جن کو خالق کائنات مالک ارض و سما نے ساری کائنات کے لیے رہبر و رہنما، پیشوا و مقتدا، امام الانبیاء اور خاتم النبیین بنا کر بھیجا اور ساری کائنات کی رہنمائی کا بندوبست فرمایا. محترم و معزز سامعین حضرات، آج میں آپ کے سامنے ایک بڑی معروف اور مشہور سورت، جس کی عام نمازوں میں اور پروگرام میں تلاوت بھی کی جاتی ہے، اور ہم میں سے زندہ دل نوجوان اور قرآن مجید سے تعلق رکھنے والے مسلمان جسے بڑے لطف سے سنتے ہیں، اس حوالے سے چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آخر اللہ تعالیٰ اس صورت مبارکہ میں ہم سے کیا چاہتے ہیں اور ہمیں کس بات کی تعلیم دی جا رہی ہے. سورت کا نام ہے سورۃ الضحیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والضحیٰ، قسم ہے روز روشن کی، واللیل اذا سجا، اور قسم ہے
سکون شب کی، ما ودعک ربک وما قلی، پیغمبر آپ کے رب نے آپ کو نہیں چھوڑا ہے، وما قلی، اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اور پیغمبر آخرت کی زندگی آپ کے لیے دنیا کی زندگی سے بہت بہترین ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر دنیا میں مال و متاع اگر کم بھی ملے لیکن قیامت کے دن آپ کو آپ کا رب اتنا نواز دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ، کیا آپ کو رب تعالیٰ نے یتیم نہیں پایا تھا پھر آپ کو جگہ دی، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور آپ کو راہ راست سے ناواقف پایا تھا پھر آپ کو کتاب و سنت سے آشنا کر دیا، وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پیغمبر آپ کو رب تعالیٰ نے فقیر پایا تھا، فَأَغْنَىٰ، پس اپنے فضل سے آپ کو غنی فرما دیا، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پس جو یتیم ہے اس پر آپ سختی نہ کیجیے، وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور یقیناً جو آپ سے سوال کرنے والا ہے اور مانگنے والا ہے بس اس کو ہرگز نہ آپ جھڑکیں نہ ڈانٹیں، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو رب تعالیٰ کی آپ پر نعمتیں ہیں ان کا تذکرہ فرمائیے۔ شروع اسلام میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی وحی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی لوگوں تک اس کو پہنچا دیتے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا وقت آیا کہ آسمان سے آپ کا رابطہ منقطع ہو گیا۔ ایک دن، 2 دن، 4 دن گزرے، کچھ عرصہ گزر گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، اور جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف پروپیگنڈا کرتے تھے وہ باتیں کرنا شروع ہو گئے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے رب نے چھوڑ دیا ہے۔ اور جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور وہ آ کر کہنے لگی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے معاذ اللہ آپ کے شیطان نے آپ کو چھوڑ دیا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان رہنے لگے، بہت دل برداشتہ رہنے لگے۔ آپ کے دل میں یہ خدشہ اور اندیشہ ہوتا اور بہت زیادہ ہوتا کہ شاید واقعتاً مجھ سے کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے ایسی کوئی کوتاہی ہو گئی ہے، کوئی مجھ سے ایسا کام ہو گیا ہے کہ شاید میرا رب تعالیٰ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی پریشان، کافی تنگ دل ہو رہے تھے کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل امین علیہ السلام کو یہ صورت دے کر بھیجا، اور اس میں رب تعالیٰ نے 2 قسمیں اٹھائی ہیں، 2 قسمیں، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، قسم ہے روز روشن کی اور دن کے اس وقت کی کہ جب سورج چڑھ کے بالکل نمایاں ہو جاتا ہے، وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ، اور قسم ہے رات کی جب وہ اطمینان کے ساتھ چھا جاتی ہے۔ تو ادھر اہل علم نے بات کی ہے کہ یہ 2 قسمیں کھانے کا مقصد اور مطلب کیا ہے۔ مقصد اور مطلب جو سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے
کہ جب سورج بالکل واضح روشن ہو جاتا ہے تو دن کا بڑا خوبصورت اور پرسکون حصہ شروع ہو جاتا ہے، اور جب رات چھا جاتی ہے اس میں کوئی شور و غل نہیں، پوری دنیا سو رہی ہوتی ہے، تو دل پرسکون اور ہر قسم کی خدوخال اور خدشات سے پاک ہو جاتا ہے۔ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح روشن دن اور روشن سورج واضح ہے، اس میں کوئی اندھیرا نہیں ہے، آپ کا دل بھی بالکل اس طرح صاف ہو جانا چاہیے، کبھی بھی خدشہ نہیں آنا چاہیے کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہو جائے گا۔ پیغمبر رات کے سکون کی قسم ہے، آپ کا دل بالکل اس سکون اور پرسکون گھڑی کی طرح مطمئن ہو جانا چاہیے، پرسکون ہو جانا چاہیے کہ آپ کا رب کبھی بھی آپ کو نہیں چھوڑنے والا ہے، آپ کا رب کبھی آپ سے ناراض نہیں ہو سکتا ہے۔ اس میں اہل علم نے بہت باتیں کی ہیں، بہرحال وقت کی قلت کے پیش نظر میں چند گزارشات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اور فرمایا کہ ما ودعک ربک وما قلا، پیغمبر دن روشن ہوتا ہے تو یہ نہ سمجھو کہ رب تعالی ہم سے راضی ہیں، اور رات کا اندھیرا چھا جائے تو یہ نہ سمجھو کہ رب تعالی آپ سے ناراض ہیں، بلکہ وحی کا آ جانا ایک حکمت کے تحت ہے، وحی کا رک جانا ایک حکمت کے تحت ہے، جیسے کہ دن کا اجالا ایک حکمت کے تحت ہے، رات کی تاریکی ایک حکمت کے تحت ہے۔ تو اگر سارا دن، ساری زندگی دن ہی چھاتا رہے، اگر ساری زندگی دن ہی چھایا رہے تو لوگ اپنی زندگی سکون سے بسر نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ساری زندگی رات ہی چھائی رہے تو لوگ اپنی زندگی پرسکون بسر نہیں کر سکتے ہیں۔ یہی بات قرآن مجید میں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ، اگر اللہ ہمیشہ رات کا ہی معاملہ کر دیتا تو پھر کون سا الہ تھا جو روشنی پیدا کرتا، اور لوگ دن کے وقت اپنے کام کیسے نپٹاتے، ان کو روشنی نہ ملتی۔ اور قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ النَّهَارَ سَرْمَدًا، اگر اللہ ہمیشہ دن کا ہی معاملہ کرتے، رات نہ آتی، لوگ سکون نہ کر سکتے تو زندگی مشکل ہو جاتی۔ پیغمبر یہ نبوت کا وزن اور بھار آپ پر بہت بھاری ہے، اگر ہمیشہ آپ کو ہم وقفہ نہ دیں، آپ کو پرسکون نہ کریں تو آپ کا جسم اس قولاً ثقیلہ کا متحمل نہیں ہے۔ تو رب تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے دل کو چھوٹا نہ کریں، دل کو تنگ نہ کریں، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔ اور پھر یہ تسلی دینے کے بعد، یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچانے کے بعد، اصل مقصد کی جو میری اور آپ کی زندگی کا مقصد ہے، جو مجھے اور آپ کو سمجھانا مقصود ہے، جو دنیا کے ہر مسلمان کو بتلانا مقصود ہے، اس بات کی طرف اللہ تعالیٰ نے بات بڑھائی۔ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیغمبر علیہ السلام، یہ دنیا کی زندگی میں لوگ باتیں کر رہے ہیں، لوگ آپ پر تانے کس رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں، دشنام اور گالیوں کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ان دنیا کی گالیوں سے، دنیا کے تانوں سے، دنیا کے رسم و رواج اور معاملات کی وجہ سے آپ نے اپنے دل کو چھوٹا نہیں کرنا ہے، آپ نے دل برداشتہ نہیں ہونا ہے، بلکہ آپ نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اگر دنیا میں مال و دولت نہیں مل رہا، شہرت نہیں مل رہی، مقام نہیں مل رہا، تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ غلط راستہ اختیار کر کے شہرت پالو، غلط راستہ اختیار کر کے مال و دولت پالو، غلط راستہ اختیار کر کے دنیا میں مقام بنا لو، نہیں، بلکہ دنیا کی زندگی تو میدان عمل ہے،
وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، آخرت کی زندگی آپ کے لیے بڑی بہتر ہے، اس پر نظر کیجئے، اس پر توجہ کیجئے، اس پر اپنا مطمع نظر اور مقصد اس کو رکھیے، کیونکہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ پیغمبر اگر دنیا میں مقام لوگ باتیں کر رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں، تانے دے رہے ہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعلیٰ میں بھی فرمائی، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لیا، جس نے تزکیہ نفس کر لیا۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے رب کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن اے آدم کی اولاد تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، اور آخرت تو بہت بہترین ہے اور وہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى، وہ آخرت تو ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اس دنیا میں تو فنا ہے، ادھر فنا نہیں بقا ہے۔ اس دنیا میں بیماریاں ہیں، ادھر شفا ہی شفا ہے۔ اس دنیا میں بڑھاپا ہے، ادھر جوانی ہی جوانی ہے۔ اس دنیا میں پریشانیاں ہیں، ادھر خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ ادھر رب تعالیٰ کی ناراضگی ہو سکتی ہے، ادھر رب تعالیٰ کی ہمیشہ کی رضا ہے۔ اس دنیا میں انسان کو مرض لاحق ہے، وہاں ہمیشہ شفا ہی شفا ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیغمبر دنیا کی زندگی میں اگر مصیبت آ گئی ہے کوئی بات نہیں، اگر آخرت کی زندگی کامیاب ہو جائے تو یہی کامیاب ہے۔ قد افلح من تزکا قد افلح المؤمنون، وہ آدمی فمن زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت کا داخلہ مل گیا، دنیا کا سب سے کامیاب ترین انسان تو وہی ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، پیغمبر دنیا کی زندگی اس کے مقابلے میں آپ کو آخرت کی زندگی ملے اور اس کی کامیابی ہو جائے اور اس کی کامیابی کے لیے آپ اپنے مشن پر لگ جائیں، یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آپ پر بہت بڑا انعام ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ آپ دیکھیں ہم میں سے معاشرے میں جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو ہمیں بھی اگر ہم شریعت کے مطابق چلنا چاہیں، کتاب و سنت کو اپنی زندگی کا مطمع نظر بنائیں تو ہمیں بھی بڑی مشکلات آتی ہیں۔ کوئی رشتہ داروں میں، اولاد میں، بڑوں میں، دوستوں میں، عزیز و اقارب میں، آپ کے ساتھ کاروبار کرنے والے لوگ آپ کو بہت تنگ کریں گے، باتیں کریں گے، رکاوٹیں کھڑی کریں گے، آپ کی ٹانگیں کھینچیں گے، آپ کے کاموں میں روڑے اٹکائیں گے، لڑائی کریں گے، آپ کے ساتھ دشمنیاں اجاگر کریں گے، لیکن مسلمان کے لیے کیا سبق ہے؟ وہی سبق ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اپنی آخرت کی زندگی کو اپنے سامنے رکھیے کہ وہ ہمیشہ کی زندگی ہے، یہ فنا ہونے والی زندگی ہے، وہ ہمیشہ کی جنتیں ہیں، یہاں ایک سیکنڈ کا کسی کو پتہ نہیں، وہاں ہمیشہ کی صحت و تندرستی ہے، یہاں تو صحت و تندرستی کا بھی پتہ نہیں ہے۔ تو انسان کو چاہیے جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ آخرت کی زندگی پر نگاہ رکھیے، دل چھوٹا نہ کیجئے، اپنے دل کو مضبوط رکھیے، اپنے رب سے لگائے رکھیے۔ بھلا کیسے ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو، شریعت کو اپنانے والوں کو اللہ تعالیٰ چھوڑ دے؟ نہیں، ایسے نہیں ہو سکتا۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى، پیغمبر آپ کے رب کے خزانے بہت کشادہ ہیں، بہت وسیع ہیں، تیرے رب کے پاس بڑا مال و دولت ہے۔ اگر یہ دنیا کی زندگی کی وقعت ہوتی تو یہ جو جہانوں کا سردار تھا، جس کی قسم، جس کی عمر کی قسم رب تعالیٰ نے کھائی ہے، لعمرک، پیغمبر تیری عمر کی قسم ہے، جس کو رب تعالیٰ نے انبیاء کا سردار بنایا ہے، انبیاء کا امام بنایا ہے، دونوں جہانوں میں رب تعالیٰ نے سرداری بخشی ہے، اگر دنیا کی زندگی کی وقعت ہوتی تو رب تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سونے کے چار پائیوں پہ بٹھاتے، سونے کے بیڈوں پہ بٹھاتے اور جبرائیل اور میکائیل کو خدمت
سر پر لگاتے تو دنیا میں سب سے اعلیٰ بادشاہت محمد الرسول اللہ کی ہوتی صلی اللہ علیہ وسلم. لیکن فرمایا پیغمبر اس دنیا میں آپ نے مال و دولت کی طرف نہیں جانا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. پیغمبر یہ مال و دولت آپ کو ملیں گے, بادشاہتیں ملیں گی, آپ کو رب تعالیٰ کی طرف سے اعزاز اور مقامات ملیں گے. رب تعالیٰ نے اس دنیا میں بھی عطا فرمائے, اور پھر جو جنت میں جا کر اور قیامت کے دن کے وعدے کیے ہیں اس کی کیا ہی بات ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا, مسند احمد کی روایت ہے, ان اللہ قد اطلع علی قلوب ابن آدم. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے دلوں پر نگاہ ڈالی. فوجد قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازکا قلب. تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ساری کائنات کے لوگوں کے دلوں سے بہترین اور پاکیزہ دل تھا. فقد اختارہ اللہ عز وجل لنفسه. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے لیے آپ کے دل کو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرما لیا. ثم بعثه نبیا ورسولا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی اور رسول بنا کر بھیجا. ثم نظر الى قلوب العباد. پھر دوسری دفعہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا. ورآ قلوب اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ازکا قلوب. اور دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ بنانے ہیں وہ بھی بہترین دلوں والے انسان بنانے ہیں. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى. پیغمبر تیرا رب دنیا میں بھی تجھے ایسے ساتھی عطا کرے گا اور ایسی عزتیں عطا کرے گا کہ قیامت تک تیرے ساتھیوں کا بھی تذکرہ ہوگا, تیرا بھی تذکرہ ہوگا. اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے لیے چنا, اور پھر آپ علیہ السلام کے آپ کے وزراء ان کو بنا دیا. حدیث کے الفاظ ہیں. اور آج بھی اگر کسی آدمی کو اللہ تعالیٰ اچھے ساتھی دے دے تو وہ یہ بات جان لے کہ اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتے ہیں اس کو برے ساتھی دے دیتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی لوگ بڑی انجمنیں بناتے ہیں, بڑی سوسائٹیاں بناتے ہیں, بڑے کام کرنا چاہتے ہیں, لیکن اس کے ساتھی ہی اس کو فیل کروا دیتے ہیں, اس کے ساتھی ہی اس کو رسوا کروا دیتے ہیں, اس کے ساتھی ہی اس کو لوٹ کر کھا جاتے ہیں. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا پیغمبر دل برداشتہ نہ ہو, دین پر عمل کرنا اور نیک نیت رکھنا آپ کا کام ہے. آپ کو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى کے مرتبے پر فائز کرنا اللہ کا کام ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے صحابہ دیے کہ آپ کا اشارہ ابرو ہوتا تھا, صحابہ یکے بعد دیگرے اپنی گردنیں پیش کرتے جاتے تھے, کبھی پرواہ نہیں کرتے تھے ہماری زندگی کا کیا ہوگا, ہمارے بچوں کا کیا ہوگا. لیکن آج کا مسلمان ہے کہ اپنی خواہشات پر بھی چھری چلانے کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتا ہے. مسلمان ہے لیکن شکل اہل اسلام جیسی نہیں ہے. کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانا ہے, اور اپنا چہرہ نبی کے دشمنوں جیسا بنایا ہوا. کیسی ڈپلومیسی ہے یہ, کیسی منافقت ہمارے عملوں سے ٹپک رہی ہے. ہر انسان اپنے گریبان میں خود جان کے, ہر انسان اپنی زندگی میں خود جان کے. وَكَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا. تو خود کافی ہے, میں کیا بتاؤں, اپنے ہی من میں ڈوب کر پاجا سراغے زندگی, میرا نہیں بنتا نہ بن, اپنا تو بن, سوچ تو صحیح. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. وہ آخرت کی زندگی ہے, اگر اس میں کامیاب ہو گئے تو اس کی تو حیثیت کوئی نہیں رہے گی. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا, یؤتی بانعم اہل الدنیا, دنیا میں ناز و نعمت میں پلنے والا, اتنی نعمتوں میں پلنے والا کہ کائنات میں اس سے زیادہ نعمتیں اٹھانے والا کوئی شخص نہیں ہوگا.
اور اس کو جہنم کا ایک چکر لگوایا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا ہل رأیت نعیما قط، کیا ہے میرے بندے تو نے دنیا میں کبھی نعمتیں دیکھی تھی؟ تو کہے گا اے اللہ میں جانتا ہی نہیں کہ نعمت نام کس چیز کا ہے، میں تو مشکلات کا ہی شکار ہوں، میں جانتا ہوں مشکلات ہی مشکلات ہیں۔ اور پھر یؤتا بأباس اہل الدنیا، اور دنیا میں وہ آدمی جو مشکلات میں رہا، پریشانیوں میں رہا، دکھوں میں رہا، لوگوں کے تانے سہے، تکلیفیں سہی، مشکلات کو برداشت کیا، اس کو جنت کا ایک چکر لگوایا جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہوگا، جنت کے گرد سے چکر لگوایا جائے گا اور پوچھا جائے گا ہل رأیت بوسا قط، اے میرے بندے بتا تو نے کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے؟ کہے گا اے یا رب مجھے تو پتہ ہی نہیں کہ مشکل نام کس چیز کا ہے، مشقت کہتے کس چیز کو ہیں۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، آخرت کی زندگی تو بہت بہترین زندگی ہے۔ دنیا میں مشکلات آئیں برداشت کرو، آپ بھی برداشت کریں، میں بھی برداشت کروں، کیونکہ آخرت کی زندگی بہترین زندگی ہے، دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے۔ اگر یہ سبق ہمیں سمجھ آ جائے، اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو ہماری دنیا بھی بہترین ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہترین ہو جائے۔ اور پھر فرمایا اور یہ مشکلات برداشت کر کے یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے نصیبے میں مشکلات ہی رکھی ہیں، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کے مقدر میں تکلیفیں ہی رکھی ہیں، نا نا نا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر ہوا ایسے کہ جب 23 سال کے عرصے میں عرب کے اندر وہ فضائیں جہاں غیر اللہ کو پوجا جاتا تھا، وہ جگہیں جہاں بت ٹانگے اور لٹکائے جاتے تھے، جہاں لات منات اور عزا اور حبل کا نام لیا جاتا تھا، ان کے نعرے لگائے جاتے تھے، وہی فضا تھی، وہی مکہ تھا، وہی مدینہ تھا، ہر طرف لا الہ الا اللہ کے نعرے گونج رہے تھے، محمد الرسول اللہ کے نعرے گونج رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہر طرف اسلام کا پھریرا لہرا رہا تھا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر تمہارا رب تمہیں اتنا نوازے گا، تیرے رب کے خزانے ہیں کتنے؟ اللہ اکبر۔ حدیث مبارکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی کہ یا ابن آدم لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، اے آدم کے بیٹو تم سارے کے سارے، پہلے بھی اور جو آنے والے ہیں وہ بھی، انسان بھی اور جن بھی جمع ہو جاؤ، اور ہر آدمی اپنے دل میں جو بھی خواہش کر سکتا ہے کر لے، اور میں تم کو تمہاری خواہشات کے برابر دے دوں، تو میری بادشاہت میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ جتنی ایک سوئی کے نکے کو سمندر میں ڈال کر باہر نکالے تو سمندر میں پانی کی کمی آئے۔ تو یہ اللہ کے خزانے ہیں۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور پھر یہ ہوا کہ جب معراج کی رات تھی، نوح علیہ السلام بھی ہیں، آدم علیہ السلام بھی ہیں، ابراہیم علیہ السلام بھی ہیں، لیکن مصلی امامت کا شرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر آپ کا رب آپ کو نوازے گا، دل چھوٹا نہ کرے۔ اور اے مسلمانوں، اگر تم بھی اس دنیا میں کتاب و سنت پر عمل کرو گے، اللہ دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے گا، آخرت میں بھی عزتوں سے نوازے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور پیغام ساری امت کو ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر تمہارا رب تمہیں نوازے گا۔ اور پھر سنیے حدیث ترمذی شریف کے اندر، بخاری شریف کے اندر، 20 احادیث کی کتاب میں مختلف الفاظ کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامت ولا فخر، اے لوگو دنیا میں مشکلات آئی ہیں، مصیبتیں آئی ہیں، جھگڑے ہوئے ہیں، تنگیاں آئی ہیں، فقیری آئی ہے،
لیکن یہ بات یاد رکھنا، جب کل قیامت کا دن ہوگا تو بادشاہت کے جھنڈے محمد الرسول اللہ کے ہاتھ میں ہوں گے۔ وَأَنَا سَيِّدُ وَلَدِ آدم، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں گا، لیکن اس پر مجھے کوئی غرور اور تکبر نہیں ہے۔ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَمَا مِن نَبِيٍّ آدم ومن سواہ یکون تحت لوائی ولا فخر، اور قیامت کے دن رب تعالیٰ مجھے حمد کا جھنڈا عطا فرمائیں گے، چاہے آدم ہو یا ابراہیم ہو یا اسماعیل ہو یا یعقوب ہو یا اسحاق ہو یا کوئی اور نبی ہو، سارے کے سارے نبی میرے جھنڈے تلے جمع ہوں گے اور جھنڈے کا اٹھانے والا محمد الرسول اللہ ہوں گا، لیکن پھر بھی مجھے تکبر نہیں ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر اللہ عزتیں دیں گے، اللہ آپ کو عظمتیں اور شانیں دیں گے، آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ مَن تُنشَقُّ عَنْهُ الْأَرْضُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرًا، جب قیامت بپا ہوگی سب سے پہلے زمین پھٹے گی تو محمد الرسول اللہ کی پھٹے گی، اس میں بھی فخر نہیں ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کا دن ہوگا، لوگوں پر بڑی مشقت اور سختی ہوگی، دھوپ کی گرمی ہوگی، گناہوں کی شدت کی وجہ سے ان پر عظیم قسم کی شدت ہوگی، تو لوگ جمع ہو کر آئیں گے آدم علیہ السلام کے پاس کہ آپ تو اللہ کے سب سے پہلے بندے ہیں، خلقک اللہ من یدیہ، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے، وَنَفَخَ فِيكَ مِن رُوحِهِ، آپ میں اللہ تعالیٰ نے اپنی روح کو پھونکا ہے، وَأَسْجَدَ لَكَ الْمَلَائِكَةُ، آپ کے لیے تو فرشتوں کو بھی سجدہ کرنے کا حکم دے دیا تھا، آپ رب تعالیٰ سے ہماری سفارش فرما دیجیے۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنے رب کے سامنے جانے سے انکار کر دیں گے، کیوں؟ کہیں کہ غلطی ہو گئی تھی، میری ساری اولاد میری وجہ سے دنیا میں جا ٹپکی، مجھے جنت سے نکال دیا گیا۔ نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ، نوح علیہ السلام کے پاس جایا جائے گا، تو آپ پہلے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ کی آپ نے دین کی تبلیغ کی ہے، وہ بھی انکار کر دیں گے، وہ بھائی میں نے تو بد دعا کی تھی، لوگوں کو ہلاک کروا دیا تھا، میں رب تعالیٰ کے سامنے نہیں جا سکتا، میرا رب اتنے غصے میں ہے جتنا غصہ نہ اس سے پہلے کبھی کیا ہے نہ آئندہ کرے گا، نہ میں نہیں جا سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جایا جائے گا، کہیں گے نہیں مجھ سے تو بندہ مر گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جایا جائے گا تو وہ بھی انکار کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام جو جد الانبیاء ہیں ان کے پاس جایا جائے گا، وہ بھی عذر پیش کر کے انکار کریں گے۔ پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جائیں گے لوگ، آپ ان کی قیادت کریں گے اور جنت کا جا کے دروازہ کھٹکھٹائیں گے، پوچھا جائے گا کون ہے تو بتایا جائے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے لیے جنت کا دروازہ بھی کھول دیا جائے گا اور مجھے مرحبا مرحبا کی صدائیں بھی لگائی جائیں گی، میں رب تعالیٰ کے لیے شکرانے کے لیے سجدے میں گر جاؤں گا اور ایسے کلمات کے ساتھ اپنے رب تعالیٰ کی حمد بیان کروں گا جو مجھے ابھی بھی نہیں آتے، جن کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کبھی بیان ہی نہیں کی ہوگی، اللہ مجھے وہ کلمات اس وقت سکھائیں گے، میں اپنے رب تعالیٰ کے تعریفی کلمات کہوں گا، کہتا جاؤں گا، اچانک آواز آئے گی ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں اپنے سر کو اٹھائیے، مانگیے اپنے رب سے، آپ کو عطا کیا جائے گا، سفارش کیجیے اپنے امتیوں کی، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو لوگ جہنم میں ہیں ان میں سے جس کے دل میں ایک جو کے برابر بھی ایمان ہے اس کو اپنی سفارش کے ساتھ جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیجئے، آپ کی سفارش کو قبول کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔
اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دوسری دفعہ یہ کام ہونے کے بعد پھر اپنے رب کے سامنے سجدے میں گر جاؤں گا، پھر مجھے اللہ تعالیٰ نئے کلمات سکھائیں گے، پھر میں اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کروں گا، پھر رب تعالیٰ مجھ سے یہی فرمائیں گے ارفع رأسک یا محمد سل تعطا واشفع تشفع، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کو اٹھائیے، کیا چاہتے ہیں مانگیے اپنے رب سے، کیجیے سفارش، آپ کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا، اتنا خوش کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ تو پھر کہا جائے گا کہ جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، غلطیاں کرنے والا، کوتاہیاں کرنے والا، لیکن پھر بھی ایمان ہے، توحید اس کے دل میں ہے، کلمہ لا الہ الا اللہ کی شمع اس کے دل میں روشن ہے، اس کو اٹھا لیجئے اور اس کو بھی جنت کے اندر داخل کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تیسری دفعہ پھر سجدے میں گر جاؤں گا، پھر سجدے میں، پھر رب تعالیٰ مجھے اپنے تعریفی کلمات عطا کریں گے، پھر تعریف کروں گا، ایسی تعریف کروں گا جو میں نے نہ پہلے رب تعالیٰ کی ہے، نہ اس طرح کی بعد میں تعریف کر سکتا ہوں، اور پھر رب تعالیٰ مجھ سے یہی کہیں گے ارفع رأسک یا محمد، اللہ اکبر، پیغمبر سر اٹھائیے، کیا چاہیے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کا رب آپ کو عطا فرمائے گا، آپ راضی ہو جائیں گے۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھے کہا جائے گا کہ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر بھی ایمان ہے، اپنی سفارش کے ساتھ جہنم سے اٹھائیے، جنت میں داخل کر دیجیے۔ اللہ اکبر۔ اور رائی کا دانہ کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہیں وہ روشن دان سے جب دھوپ آ رہی ہو تو وہ چھوٹے چھوٹے جو ذرات ہیں، وہ ایک ذرہ رائی کا دانہ مثقال ذرہ اس ذرے کے برابر ہو تو رب تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا آپ ان لوگوں کو بھی اپنی سفارش سے جنت میں داخل کر دیں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر رب آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور اگر اس آیت پر آپ غور کریں، اگر اس آیت پر آپ غور کریں کہ ہماری زندگی میں جو بھی نیکی کا کام کیا جاتا ہے اس میں مقصود یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب راضی ہو جائے۔ صدقہ دو اللہ راضی ہوگا، زکوٰۃ دو اللہ راضی ہوں گے، قرآن پڑھیے اللہ راضی ہوں گے، زکوٰۃ دیجئے، صدقات کیجئے، جہاد کیجئے، نفل و نوافل پڑھیے، نمازیں پڑھیے، کیوں؟ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی۔ لیکن اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو یوں تسلی دی، اے پیغمبر تیرا رب تجھے راضی کر دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر آپ اپنے رب کو بڑے محبوب ہیں، آپ کیسے یہ تصور کر سکتے ہیں کہ آپ کا رب آپ سے ناراض ہوگا؟ نہیں نہیں، بات یہ ہے کہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، اور اصل زندگی ہے ہی وہ، اس لیے قیامت کے دن آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ کا رب آپ کو راضی فرما دے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور میرے نبی کے امتیوں یہ بات یاد رکھنا کہ آپ کا رب آپ کو بھی راضی کر دے گا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، جس نے رب تعالیٰ کے حکم کو تھام لیا، کتاب و سنت اور توحید کو اپنے چہرے پر سجا لیا، توحید کے صحرے کو اپنے سر پر سجا لیا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی راضی فرما دے گا۔ کیونکہ مختصر بات کر کے آگے بات چلانا چاہتا ہوں، آپ کو دنیا سے کیا مل جائے گا؟ آپ ایک صوبہ خرید لیں گے، آپ ایک ملک خرید لیں گے، 100 ملک خرید لیں گے، تصور ہے ہو نہیں سکتا ویسے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جنت کی ایک چھڑی کی زمین کی قیمت کیا ہے؟ اللہ اکبر، لموضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا، جنت کا ایک چھڑی جتنا ٹکڑا ہو پوری دنیا اکٹھی کر لیجئے، دنیا کے مال و دولت اکٹھے کر لیجئے، بینک بیلنس اکٹھے کر لیجئے، جائیدادیں اکٹھی کر لیجئے، یہ ڈالر اور کرنسیاں اکٹھی کر لو،
دنیا کی یہ ساری کی ساری دولت ایک طرف، ساری زمین ایک طرف، جنت کا ایک چھڑی کے برابر ٹکڑا اس سے بہت بہترین ہے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، پیغمبر آپ کا رب آپ کو اتنا عطا فرمائے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور یہ پیغام پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، اور آپ اور میں کنتم خیر امت، آپ تو اس نبی کے امتی ہیں اور تمام امتوں سے بہترین امت ہیں۔ قیامت کے دن آپ کو بھی آپ کا رب راضی فرمائے گا انشاءاللہ، لیکن کس صورت میں؟ جس صورت میں کہ آپ رب تعالیٰ کو راضی کیجئے، اپنے رب تعالیٰ کی شریعت کو اپنانے کی کوشش کیجئے۔ لیکن اگر ہم اپنے دوستوں کو راضی کریں اور رب تعالیٰ کو ناراض کر دیں، اپنے معاشرے کو راضی کریں، رب تعالیٰ کو ناراض کر دیں، اپنے رسم و رواج کو آگے رکھیں، قرآن و سنت کو پسے پش ڈال دیں، شرک کی بات کریں، توحید کو بھول جائیں، پھر یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، جو تمہارا رب اتنا کریم ہے پھر اس کی گرفت بھی اس قدر سخت ہے۔ اور فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو پیغمبر رب اتنا عطا کرے گا۔ اور اے وہ پیغمبر کے امتیو، اس بات کو سمجھو، اپنے دل و دماغ میں جگا دو کہ آپ کو بھی آپ کا رب بہت دے گا، آپ کے رب کے خزانے کم نہیں ہیں۔ اور اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ تسلی دینے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو مزید مطمئن کرنے کے لیے رب تعالیٰ نے فرمایا، پچھلی جو تاریخ تھی، پچھلی جو ویڈیو تھی زندگی کی، اس کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھولا جا رہا ہے۔ فرمایا پیغمبر الم یجدک یتیما فآویٰ، کیا آپ یتیم پیدا نہیں ہوئے تھے؟ آپ تو 6 ماہ کے تھے، آپ کے والد محترم اس دنیا سے چلے گئے۔ اللہ اکبر، اپنی والدہ کے پیٹ میں ابھی 6 ماہ کے تھے، دنیا میں نہیں آئے تھے، آپ کے والد اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ آپ 6 سال کے ہوئے تھے، آپ کی والدہ بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئی تھی۔ آپ 8 سال کے ہوئے تھے پیغمبر، آپ کے دادا بھی آپ کا ساتھ چھوڑ گئے تھے۔ پیغمبر الم یجدک یتیما فآویٰ، ہم نے آپ کو یتیم پایا لیکن آپ کو بے سہارا نہیں چھوڑا تھا۔ تو جب ہم نے تب آپ کو نہیں چھوڑا کہ جب آپ کا باپ آپ کے سر پر نہیں تھا، ہم نے تب آپ کو نہیں چھوڑا جب چھوٹی سی عمر میں آپ کی والدہ آپ کو چھوڑ کر چلی گئیں، جب ہم نے تب آپ کو نہیں چھوڑا کہ جب آپ 8 سال کے تھے تو آپ کے دادا بھی چلے گئے تھے۔ تو پیغمبر ہم نے آپ کی بہترین پرورش نہیں فرمائی؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، پیغمبر آپ کے رب نے آپ کو تب نہیں چھوڑا ہے تو اب آپ بڑے ہو گئے ہیں اور نبوت کے منصب پر فائز ہو گئے ہیں، آپ کا رب آپ کو اب کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور ادھر میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یتیموں کی سربراہی اور ان کی کفالت یہ بہت عظیم کام ہے، اور یتیموں کا مال کھانا یہ بہت گناہ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا تو دور کی بات ہے، ان کے مال کے قریب بھی نہیں جانا ہے۔ اور پھر فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، جو یتیموں کو کمزور سمجھ کر، انجان اور چھوٹے سمجھ کر ان کا مال کھا جاتے ہیں، ان کی جائیداد اپنے نام لگوا لیتے ہیں، وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ مال کھا رہے ہیں، انما یأکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ ڈال رہے ہیں۔ تو اس لیے یتیموں کے حوالے سے اپنا دست شفقت ان کے سر پر ضرور رکھیے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، کیونکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین، میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کا سردار اور اولاد آدم کا سردار، قیامت کے دن جنت میں یوں جمع ہوں گے وہ آدمی جس نے یتیم کی کفالت کی ہو، اور میں اس طرح جمع ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں جمع کھڑی ہیں۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، کتنا عظیم کام ہے۔ روزے رکھو، اجر اللہ تعالیٰ نے اپنی مرضی سے دینا ہے، لیکن کسی بھی نیکی پر یوں نہیں کہ میں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کھڑے۔ صدقات کرو گے صدیقین کا ساتھ ملے گا،
شہید ہوگے شہداء کا ساتھ ملے گا، روزے رکھو گے صائمین کے ساتھ کھڑے ہوں گے، جو بھی نیکی کا کام کرو گے، لیکن اگر یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھو گے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ انا وکافل الیتیم کہاتین، قیامت کا دن ہوگا، لوگ اپنی اپنی غلطیوں اور اعمال کے برابر ان کا ثواب ہوگا، لیکن یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ رکھنے والا انسان ایسے ہوگا جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پیغمبر یہ آگے بات آ رہی ہے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى، پیغمبر ہم نے آپ کو یتیم پایا تھا اور آپ کو ہم نے جگہ دی، آپ کے عزیز و اقارب جاتے رہے لیکن آپ کی پرورش میں ہم نے کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، پیغمبر جب آپ اپنے معاشرے پر پریشان ہوتے تھے، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، وہ پریشانی کہ آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے تھے کہ والد اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر رہا ہے، آپ اپنے معاشرے میں دیکھتے تھے جس کی لاٹھی اس کی بھینس ہے، سود کا عجیب و غریب نظام دیکھ رہے تھے، ظلم و ستم کی عجیب و غریب داستان دیکھ رہے تھے، شراب نوشی اور زناکاری کا بازار گرم تھا، آپ کا دل تنگ ہوتا تھا، آپ کا دماغ پریشان ہوتا تھا، اس پریشانی سے چھٹکارا پانے کے لیے آپ اپنے علاقے کو چھوڑ کر غار حرا میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، سوچا کرتے تھے کہ کون سا راستہ ہے، کون سا طریقہ ہے، کون سی وہ راہ ہے، کون سا وہ دین ہے، کون سی وہ شریعت ہے، کس طرح سے ان لوگوں کی اصلاح کی جائے، کس طرح سے امن و امان قائم کیا جائے۔ پیغمبر ہم نے آپ کو راستہ دکھا دیا، وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى، آپ راستے سے واقف نہیں تھے، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ، آپ کو پتہ نہیں تھا ایمان کیا ہے، آپ کو پتہ نہیں تھا کتاب کیا ہے، اللہ کی شریعت کیا ہے، ہم نے آپ کو راستہ دکھایا، ہم نے آپ کو شریعت دی، آپ کو نبی بنا دیا۔ پیغمبر ہم نے تب آپ کو نہیں چھوڑا جب ہم نے آپ کو نبی بنا دیا ہے، انبیاء کا سردار بنا دیا ہے، پھر آپ کا رب آپ سے کیسے ناراض ہو سکتا ہے، آپ کا رب آپ کو کیسے چھوڑ سکتا ہے۔ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَى وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، پیغمبر آپ کے پاس کھانے کے لیے کوئی وافر روٹی نہیں ہوا کرتی تھی۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوری کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں، لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں، کیوں کہ مجھے مزدوری ملے اور میں اپنا پیٹ پالوں۔ اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں، تو آپ سے پوچھا کہ آپ نے بھی، آپ نے فرمایا ہاں میں چند قیرات کے بدلے میں مکہ کے لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا ہوں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، پیغمبر ہم نے آپ کو فقیر پایا تھا، اب آپ دیکھیے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا حجۃ الوداع کا موقع ہے، آج کا حاجی کتنی قربانیاں کرتا ہے، اللہ اکبر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں 100 اونٹ قربان کیا تھا، اللہ اکبر۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، پیغمبر آپ پتے کھا کر چمڑے کھا کر گزارا کر رہے تھے شیب ابی طالب میں، لیکن آج کیا بات ہے، وہی عرب کا علاقہ ہے، آپ کے پاس مال غنیمت آ رہا ہے، کبھی بنو نذیر کا، کبھی بنو قریظہ کا، کبھی یمن کا، کبھی بحرین کا، کبھی کسی علاقے کا، کبھی روم و فارس کو تہہ کیا جا رہا ہے، ایسے مال غنیمت کے ڈھیر لگے ہیں۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى، پیغمبر ہم نے تو آپ کو یہ دنیا کے مال و دولت دینے ہیں، لیکن آپ کے لیے اب کیا سبق ہے، فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، پیغمبر آپ نے یتیمی کی کڑواہٹ چکھی ہے، آپ مشکلات سے گزرے ہیں، آپ کو پتہ ہے کوئی دکھ ہی ہو تو اتنی سی بات اتنی بڑی محسوس ہوتی ہے، آپ کو حکم اور پیغام یہ ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کا دل نہیں دکھانا ہے، اللہ اکبر، یتیم کا دل نہیں دکھانا ہے، اس پر سختی نہیں کرنی ہے، بلکہ اس پر اپنا شفقت والا ہاتھ رکھنا ہے۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور کبھی پیغمبر آپ نے فقیری دیکھی ہے، مال و دولت کی کمی دیکھی ہے، اگر آپ کے
راستے میں آپ کے دروازے پر کوئی سائل آ جائے، اس کو ڈانٹنا نہیں، اس کو جھڑکنا نہیں ہے، اس کو گالیاں نہیں دینی، اس کو دھکے نہیں مارنے۔ اور یہی سبق جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا، وہی سبق آپ کے امتی کو بھی دیا گیا۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کی داد رسی کرنی ہے، ان کے سروں پر شفقت کا ہاتھ رکھنا ہے، اور جو مانگنے آ جائیں کانا لا يرد ید سائل، کوئی مانگنے آ جاتا آپ اس کا ہاتھ خالی موڑتے ہی نہیں تھے۔ فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرہ، آگ سے بچو چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کے بچ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بہت عظیم بات ہے، بہت عظیم بات ہے، بہت عظیم بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الید العلیا خیر من الید السفلی، اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہت بہتر ہے۔ تو یہ اگر اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے تو اس کو رب تعالیٰ کی نعمت جانیے، اللہ تعالیٰ کا اعزاز مانیے کہ رب تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، وہ بھی انسان ہے۔ آپ کوئی اللہ تعالیٰ سے کوئی کانٹریکٹ کر کے دنیا میں نہیں آئے تھے۔ اگر اللہ چاہتے تو اس یتیم اور اس مسکین آدمی کی جگہ پر آپ کا مقام ہوتا۔ اللہ کو کون پوچھنے والا ہے؟ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ اللہ کا اعزاز ہے، اللہ نے آپ پر فضل کیا ہے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ کے پاس طاقت ہے تو یتیموں کو جھڑکنا نہیں ہے، آپ کے پاس طاقت ہے تو سوالیوں کو دھتکارنا نہیں ہے، ان سے محبت کرنی ہے، الفت کرنی ہے، قربت دینی ہے، انسانیت کا احساس دلانا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم انفق علیک، اے آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں آسمانوں کا رب تجھ پر خرچ کروں گا۔ یا ابن آدم انفق علیک، اللہ فرماتے ہیں آدم کے بیٹے تو خرچ کر، میں رب العالمین تجھ پر خرچ کروں گا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے 2 فرشتے روزانہ نازل فرماتے ہیں، روزانہ۔ ایک کیا کہتا ہے اللہم اعط منفقا خلفا، اے اللہ جو تیرے راستے میں دیتا ہے اس کو اور دے، اس کو اور دے اور دے۔ اور دوسرا کہتے ہیں اللہم اعط ممسکا تلفا، اے اللہ جو بخیل ہے، جو کنجوس ہے، تیرے دیے ہوئے مال میں سے تیرے بندوں میں خرچ نہیں کر سکتا، اے اللہ جو دیا ہے اس میں تنگی پیدا کر دے، وہ مال اس سے چھین لے اللہ۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیموں کی داد رسی کرو، ان کی خدمت کرو، ان کی کفالت کرو۔ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اگر کوئی آپ کے سامنے دستے سوال دراز کر لے تو پھر اس کا ہاتھ خالی نہ جانے دو۔ یہ تیرے لیے بھی یہی سبق ہے، میرے لیے بھی یہی سبق ہے، اور یہی سبق محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا تھا۔ اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اس کی عظمت کے کیا کہنے، اور یہ بڑی عظیم بات ہے، بڑی فضائل اور احادیث ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، ناشکری نہیں کرنی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کلمات نہیں کہنے، کرنا کیا ہے؟ جو آپ پر آپ کے رب کی نعمتیں ہیں ان کا آپ نے تذکرہ کرنا ہے۔ اور ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے؟ آپ پر رب کی 1000 نعمت ہے اور ایک پریشانی ہے تو ہم اس پریشانی کو پوری دنیا کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ وہ ملا، بس جی یہ مسئلہ ہے، وہ ملا، بس جی یہ مسئلہ ہے، وہ یار یہ مسئلہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کرو۔ 1000 نعمت تجھ پر ہے، وہ ساری بھول گیا، اور ایک مشکل آ گئی ہے اس کو سر پہ اٹھائے پھرتا ہے۔ لوگ تیری مشکل حل نہیں کر سکتے،
لوگ تیری پریشانی حل نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر نعمتوں کا تذکرہ کرو گے تو یہ مشکل بھی نعمت میں تبدیل ہو جائے گی، ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، لیکن نعمتیں بھول جاؤ گے، ناشکری کے کلمات کرتے رہو گے، پھر آفتیں آتی رہیں گی، مصیبتیں پڑتی رہیں گی، پریشانیاں ہوتی رہیں گی، مال و دولت ہوگا، سکون نہیں ملے گا، ساری دنیا کی سہولتیں ہوں گی، تھکاوٹ رہے گی، بیماریاں جان نہیں چھوڑیں گی، گرمیوں کے موسم میں کمروں کو سردیوں جیسا بنا لو گے، اور سردیوں کے موسم میں اپنے کمروں کو آپ جو ہے وہ گرمیوں جیسا گرم کر لو گے، لیکن آپ کے اندر سکون اور اطمینان نہیں رہے گا۔ لئن کفرتم ان عذابی لشدید، پھر اللہ کی طرف سے مشکلات ہی مشکلات آئیں۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، پیغمبر آپ کے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیجیے۔ تو ہمارے معاشرے میں بہت کچھ ہوتا ہے، ہاں جی کیا ہے جی، او جی او جی او جی، باقی آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، نہیں، اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ کیجئے، اور یہی حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ تو میں آپ سے اور اپنے آپ سے یہی التماس کرتا ہوں کہ اپنی دنیا کی زندگی کو جتنی اس کی قدر ہے، جتنا اس کا مقام ہے، اتنی ضرور اس کی قدر کیجئے، لیکن اس کے بعد اپنی آخرت کی زندگی کی ضرور فکر کیجئے، کیونکہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اور اگر آپ کے معاشرے میں اور آپ کے ارد گرد کے لوگ اور یا جن کو آپ جانتے ہیں کمزور ہیں، تو ان کی معاونت کیجئے، ان کے ساتھ کھڑے ہوں اور ان کا دست و بازو بنے، اور اگر کوئی آ جائے معاشرے میں اس کی اصلاح کیجئے، اور دنیا کی زندگی میں لوگوں اور معاشرت کی خاطر اپنی آخرت کو برباد مت کیجئے، کیونکہ یہ دنیا کی زندگی عارضی زندگی ہے اور آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے۔ اگر مطمع نظر صرف دنیا کی زندگی ہوتا تو میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کبھی شیب ابی طالب میں بھوک نہ کاٹتے، میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی زندگی میں تکلیفیں نہ آتیں، احد میں آپ کے دندان مبارک شہید نہ ہوتے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کی زندگی میں بھوک اور پیاس کو نہ کاٹتے، بلکہ دنیا میں شاہانہ مقام کے ساتھ زندگی بسر کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب و مقصود نہیں ہے۔ اگر مطلوب و مقصود ہے تو وہ آخرت کی زندگی ہے۔ یہی بات تھی کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ دنیا کی زندگی تو عارضی زندگی ہے، ہمیشہ کی زندگی میں ہمیں کامیاب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔